الحمد لله على إحسانه والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. حضرات گرامی، محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں چھپکے خفیہ طریقے سے اللہ کے پیغامات کو، اللہ کے احسانات کو اور اللہ کے احکام و فرامین کو صحابہ میں، مسلمانوں میں، غیر مسلمین میں، کفار میں نشر فرما رہے تھے، کیونکہ اس وقت اسلام کا دبدبہ اور اسلام کی وجاہت اور شان و شوکت ظہور میں نہیں آئی تھی. اس لیے ابتداءً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے اللہ کے احکام کو، دین کی تبلیغ کو، دین کے فرامین کو ان لوگوں کے درمیان میں نشر فرماتے تھے جن سے سننے کی امیدیں وابستہ تھیں. لیکن یہ سلسلہ زیادہ دن تک چلنے والا نہیں تھا. جب کچھ لوگ ایمان لے آئے، ایک جماعت مسلمانوں کی ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اب گویا یہاں سے علانیہ طریقے سے اللہ تعالیٰ احکام خداوندی، وحی الہی کے پیغامات امت تک پہنچانے کا حکم فرما رہے ہیں. جب آپ علل اعلان اور علانیہ طریقے سے آپ امت تک ہمارے پیغام کو پہنچائیے، اور اس میں جو کٹھنائیاں ہوں گی، جو پریشانیاں آئیں گی، جو مصیبتیں آئیں گی، اس کا آپ خوف نہ رکھیے، کیونکہ ہر بات پہنچانے کے لیے، دین کی بات بتلانے کے لیے، اور ایک نئی چیز ان کے سامنے آئے گی تو اس میں پریشانیاں آئیں گی، تانے دیے جا سکتے ہیں، برا بھلا کہا جا سکتا ہے، تکلیفیں پہنچائی جا سکتی ہیں، اور آپ کو جو بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ آپ کی امت کر سکتی ہے، لیکن اس میں آپ رنجیدہ غمگین نہ ہوں، کیونکہ اللہ نے آپ کی حفاظت کا، آپ کی جان کا اور آپ کی آبرو کا ذمہ لے لیا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے اس طریقے سے اللہ کے احکام و فرامین کو اور اللہ کے وحی الہی اور پیغامات کو امت تک نہیں پہنچایا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا، پیغمبری کا حق ادا نہیں فرمایا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہم گئے تھے کہ خلاق کائنات کے آرڈر ہو جانے کے بعد، خلاق کائنات کے حکم کے بعد اب ان چیزوں کا وجود میں لانا نہایت ضروری ہے، اور اس حکم کی تعمیل کرنا یہ اشد ضروری ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کے یہ بات لکھی جائے گی کہ آپ نے ہمارے احکام کو صحیح طریقے سے ہمارے بندوں تک نہیں پہنچایا. اور جیسا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی امت، جب اللہ رب العالمین ان سے سوال فرمائیں گے کہ کیا ہمارے نبی نے، ہمارے رسول نے، حضرت نوح نے ہمارے پیغام کو آپ تک پہنچایا تھا، تو امت جو ہے جھوٹ بولے گی، یہ کہے گی کہ آپ کے نبی نے ہم تک کوئی بات نہیں پہنچائی. نوح علیہ السلام تھرا جائیں گے،
خلاق کائنات کے سامنے ایک نبی موجود ہیں، اللہ رب العالمین بذات خود موجود ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ، حاکموں کے حاکم، خالق کائنات بھی موجود ہے، اور اللہ کے پیغمبر اور رسول بھی موجود ہیں، اور امت یہ کہہ رہی ہے کہ نوح علیہ السلام نے ہم تک اپنا پیغام، آپ کا پیغام نہیں پہنچایا، اب نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ تمام شواہد موجود ہیں۔ تو نوح علیہ السلام سے اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ آپ کوئی شہادت پیش کر سکتے ہیں اپنے قول میں، اپنی بات میں؟ کیا اللہ تعالیٰ جانتے نہیں ہیں کہ نوح علیہ السلام نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ قرآن کہتا ہے 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھایا تھا، تبلیغ فرمائی تھی، 950 سال تک۔ پھر بھی دلیل پیش کرنا ہے، گواہ پیش کرنا ہے، شہادت پیش کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام امت محمدیہ علیہ السلام کو شہادت میں پیش فرمائیں، آپ گواہی دیجئے۔ تو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، اور قرآن میں اللہ نے ہماری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وسط امت بیان فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت کے دن شہادت دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو امت یہ کہے گی، نبی علیہ السلام کی امت یہ کہے گی کہ قرآن کے اندر آپ نے بیان فرمایا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی برات ہوگی، بری الذمہ قرار دیے جائیں گے۔ تو تبلیغ وہ ہوگی کہ فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے اللہ کے پیغام کو اور احکام کو نہیں پہنچایا تو اللہ رب العالمین کیا انسان محفوظ ہو جائے گا، جواب دہی کرنا ہوگی کہ ہم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائیں گے، ان کی اذیت سے، ان کی تکلیفات سے، ان کے ظلم و ستم سے اللہ تعالیٰ آپ کے جان کی حفاظت فرمائیں گے، آپ کی ہر چیز کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اللہ نے حفاظت کر کے دکھایا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ دوپہر میں آرام فرما رہے تھے، استراحت فرما رہے تھے، اور آپ کی تلوار ببل کے درخت میں لٹکا دی۔ ادھر سے ایک کافر آتا ہے اور اس نے نبی علیہ السلام کی تلوار ہاتھ میں لی، اور پھر فرمایا کہ من یعصمک منی، اے نبی آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ ہم لوگ ہوتے گھبرا جاتے، ایمان کمزور، یقین کمزور، اعتماد کمزور، اور وہ بھی پکا مخالف تلوار سونتی ہوئی، ننگی تلوار لیے ہوئے، جو ہمارے خون کا پیاسا ہے، اور وہ ہمارے سامنے تلوار پیش کر رہا ہے کہ من یعصمک منی، کہ آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے چہرے پر ذرہ برابر بھی اضطراب، بے چینی، گھبراہٹ نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ اتنا کہنا، زبان نبوت سے جو الفاظ نکلے اتنے کہنے سے اس کے ہاتھ کے اندر راشا کپکپاہٹ پیدا ہو گئی۔ جلال نبوت کی آواز نے اس کے اندر کرنٹ پیدا کر دیا، جلال کی وجہ سے اس کے اندر لرزہ طاری ہو گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے ہاتھ پر یوں مارا جس سے تلوار گر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی، فرمایا کہ من یعصمک منی، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ جو ہمیں قتل کرنے آیا ہے، جو ہمیں مارنے آیا ہے،
ظاہر ہے کہ ہمارا مرد مقابل ہم کو قتل کر دے گا، کیونکہ ہماری نیت، ہمارا منشا کچھ اور تھا۔ اب پاسا اس کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو ہمارا قتل کر سکتا ہے۔ اور کافر کی زبان سے نو مسلم، یعنی جو غیر مسلم ہیں، کفار ہیں، منافق ہیں اور معاند ہیں، مخالف ہیں، ان کی زبان سے تو اللہ نکلے گا نہیں کہ اللہ مجھے بچائے گا، ان کا ایمان اللہ رسول پر تو ہے نہیں۔ اس لیے انہوں نے نبی علیہ السلام ہی کے متعلق فرمایا کہ آپ کا اخلاق، آپ کا حسن سلوک اور آپ کی رحم دلی مجھے بچا سکتی ہے، ورنہ کوئی مجھے نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے آزاد فرما دیا، جاؤ تم بے خوف ہو کر جاؤ، کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک دشمن کی وجہ سے اور خون کے پیاسے ہونے کی وجہ سے اللہ نے بچا کر دکھایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ وہ آیا ہے قتل کرنے، آپ کو شہید کرنے، آپ کو مارنے آیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو بچا دیا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور آپ کو محفوظ فرمائیں گے ان تمام لوگوں کے ظلم و ستم سے، ان تمام لوگوں کی تکلیفوں اور مصیبتوں اور اذیتوں سے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ رب العالمین کفر کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتے، نہ منکرین کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتے، رہنمائی نہیں فرماتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ، دین کے پیغام کو تنے تنہا صفا کی پہاڑی سے آپ نے پہلے اعلان فرمایا، سب لوگ جمع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی اور بات نکلنے والی رہی ہوگی، لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برمحل برجستہ اعلان فرمایا انی رسول اللہ، اور میں تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ پوری قوم بھڑک گئی۔ جو اپنے وقت کا صدیق ہے، جو اپنے وقت کا امین ہے، امانت دار ہے، سچا ہے، کبھی جھوٹ اس کی زبان سے نکلا ہی نہیں، وہی شخصیت آج لوگوں کی نگاہ میں مطعون ہو گئی، بری ہو گئی، تنے تنہا ذات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر اعلان فرماتے انی رسول اللہ، اور قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طیبات یہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں تشریف لائے، جو یار غار نبی بھی ہیں اور بچپن کے سچے مخلص دوست بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں یہ سن رہا ہوں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں صحیح ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی میں دعوت دیتا ہوں، تم بھی پڑھ لو۔ حضرت صدیق نے بلا چون و چرا، کوئی حجت، کوئی دلیل، کچھ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے پر کہا پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ لیا انہوں نے، اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاون اور سچے مددگار۔ یہ تبلیغ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور یہ بلغ ما انزل کا پہلا مظاہرہ تھا جو آپ نے صحابہ کے درمیان میں، کفار کے درمیان میں فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات انفرادی طریقے سے بھی آپ نے دین کے پیغام کو پہنچایا، اجتماعی طریقے سے بھی دین کا کام آپ نے فرمایا، جماعت کی شکل میں، وفد کی شکل میں، ہر طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نبوت کو ادا فرمایا۔
اس لیے قیامت کے دن کوئی آدمی نبی کی شکایت نہیں کر سکتا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں امت تک صاف صاف بیان فرما دی، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ سے اقرار بھی کیا۔ صحابہ نے بالکل عرض کیا کہ آپ نے ہر چیز ہم تک پہنچا دی، کوئی چیز آپ نے باقی نہیں رکھی۔ اس لیے قرآن کی اس آیت کے تحت یہ ہر انسان کا فریضہ بنتا ہے کہ اگر اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو امت تک پہنچائی جا سکتی ہے، علم کو فروغ دیا جا سکتا ہے اور دوسروں کو وہ چیز تعلیم دی جا سکتی ہے، تو اس کا چھپانا جائز نہیں۔ اپنے اس علم کو اپنے بھائی تک پہنچا دو، اگر چھپاؤ گے تو یہ تبلیغ میں اور اس کتمان علم بھی آئے گا، اور آپ نے اللہ کے ان حقوق کو ادا نہیں فرمایا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک پر آپ کھڑے نہیں اترے۔ اس لیے چاہے چھوٹا علم ہو یا بڑا علم ہو، کم ہو زیادہ ہو، اپنے علوم اور فنون کو امت تک پہنچا دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات دوسرے تک پہنچانا اور دوسروں کو دین کا داعی اور مبلغ بنا دینا، عمل پر راغب کر دینا، یہ ہر انسان کا فریضہ ہے۔ یہ اس میں کوئی بری نہیں ہے، بری و ذمہ نہیں ہے۔ جس کو جتنا آتا ہے وہ اتنے ہی کی تبلیغ کرے گا، اتنے ہی اپنے بھائی کو سکھلائے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں سب چیز آئے تبھی ہم بتا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی عام انسان کا ایک جملہ بھی، عام انسان کی ایک بات بھی بہت تیر کی طرح اثر کرتی ہے، اور وہ اس کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے، کب کس کو کس جملے سے اس کے قلوب کو پھیر دے، اس کے دل کو پھیر دے، یہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاموش تبلیغ بھی فرمائی۔ تبلیغ صرف زبان سے کہہ دینا، پیغام پہنچا دینا، اسی کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ اعمال کی تبلیغ، خاموش تبلیغ، یہ بھی ایک تبلیغ ہے۔ آپ کسی سے عمل کرنے کے لیے نہیں کہتے، لیکن آپ خوب نماز کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر کرتے ہیں۔ دیکھنے والا آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں صاحب جب دیکھو نماز میں، عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر کی تلاوت میں، آپ نے اس سے عمل کے لیے نہیں کہا، لیکن یہ آپ کا عمل اس کا داعی بن سکتا ہے کہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ میں نے فلاں کو دیکھا اور مہینوں سے برسوں سے دیکھتا ہوں، کسی سے کچھ نہیں کہتے، لیکن وہ اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، تو آپ کی وہ مہک، آپ کی وہ خوشبو اور آپ کا وہ سکوت اس کے تبلیغ کا ذریعہ بن رہا ہے، اس کی عبادت کا ذریعہ بن رہا ہے، اور اس کے دین کی طرف مائل ہونے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ یہ اس کو خاموش تبلیغ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش طریقے سے بھی تبلیغ فرمائی، عمل کے ذریعے سے، ان کے جو چہرہ انور کے ذریعے سے اور آپ کے سکوت کے ذریعے سے بھی بہت سے لوگ ایمان لاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کی سرزمین میں تشریف لے گئے، جب اللہ نے حکم فرمایا کہ علی الاعلان دین کے پیغامات کو امت تک پہنچائے جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر طائف کی زمین میں تشریف لے گئے، اس امید پر کہ قبیلے ثقیف کے لوگ جو اچھی خاصی تعداد ہے اگر ایمان لے آئیں گے تو مسلمانوں کی ایک جمعیت ہو جائے گی، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس مقصد سے طائف کی مقدس زمین میں آپ تشریف لے گئے، اور وہاں کے 3 بڑے سردار جو اس وقت کے چودھری تھے، سردار تھے، تینوں کی خدمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ ضابطہ اور اصول اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جب بھی کسی جگہ جایا جائے دین کے تعلق سے،
اور دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، دینی کام کے لیے، تو اس کے سربراہ سے پہلے ملاقات کرنا چاہیے، اس کے چودھری سے پہلے ملاقات کرنا چاہیے، کیونکہ انہی پر پورا سماج منحصر ہوتا ہے۔ چودھری ایمان لے آئے گا تو پورا سماج مسلمان ہو سکتا ہے۔ سردار اگر ہماری بات مان لے گا، دین کی بات تسلیم کر لے گا، تو پورا سماج اس کی یہ بات مان سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے تینوں سرداروں کے ہاں، تینوں رہنماؤں کے ہاں آپ نے باری باری شرکت کی اور حاضر ہوئے، لیکن جواب غیر مہذب، بد اخلاقی والا جواب۔ ایک شخص نے یہ کہا کہ اللہ نے آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے، دوسرے نے یہ کہا کہ اللہ کو کیا آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا تھا، بس آپ ہی اللہ کو ملے تھے کہ آپ نبی بنا کر بھیج دیے گئے۔ تیسرے سردار نے یہ کہا کہ آپ اگر واقعتاً نبی ہیں تو آپ کی بات کا انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، مصیبت آ سکتی ہے، اور اگر آپ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ تینوں کا جواب تین طرح کا بد اخلاقی پر منحصر اور غیر مہذب جواب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے۔ آپ نے قوم کے افراد سے گفتگو کی، ان لوگوں نے بھی کوئی ساتھ نہیں دیا، مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا، تالیاں بجائیں، یعنی جتنا بھی ہو سکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور توہین کی، یہاں تک کہ نونہالان وطن کو اور نوجوانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ جب یہ چلیں تالی بجاؤ، جب یہ چلیں پتھر مارو، جب یہ چلیں برا بھلا کہو۔ جیسے کوئی آدمی جس سے آدمی تھوڑا سا دلچسپی لیتا ہے اور ہنسی مذاق کرتا ہے تو اس کو چڑھانے کے لیے آدمی بچہ پیچھے لگاتا ہے کہ اس کو یہ بات کہو، تو وہ چڑھائے گا، گالی دے گا، تو آدمی کو بہت اچھا لگتا ہے، ہنسی آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے اچھا سلوک نہیں فرمایا، اتنا پتھر مار دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موزہ شریف خون سے بھر گیا، نبی علیہ السلام سخت زخمی ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے حضور میں دست دعا بلند فرمایا، اللہم انی اشکو الیک وضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ لمبی دعا ہے طائف کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی کمزوری کی اور اپنی مجبوری کی آپ کے حضور میں شکایت عرض کر رہا ہوں، اور تو ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جو ہے دعا کے الفاظ اور بھی ہیں، تو اللہ کے نبی نے چند اور الفاظ جو ہے ادا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کو جلال آ گیا، نبی کی اس دعا سے اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نازل فرمایا کہ جاؤ ہمارے نبی کے پاس، اور سب سے پہلے پہاڑ کا وہ فرشتہ نازل ہوا، حضرت جبرائیل تشریف لائے اور سلام فرمایا اور کہا اللہ کے نبی یہ حاضر فرشتہ حکم فرمائیں، جو آپ حکم فرمائیں گے یہ فرشتہ خدمت پر مامور ہے۔ فرشتے نے فرمایا، سلام کیا کہ اللہ کے نبی حکم فرمایا تو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کئی فرشتے ہواؤں کے، پہاڑوں کے، اور کون کون فرشتے آئے، آداب بجا لائے اور حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا، درخواست کی کہ اللہ کے نبی حکم فرمائے، حاضر ہوں، کہیے تو میں ابھی سب کو اڑا دوں۔ ایک طرف سے پوری بستی خالی، کیونکہ اللہ رب العالمین جلال میں ہے۔ اپنے محبوب کی شان کو دیکھ کر، اپنے محبوب کی وہ حالت دیکھ کر شہنشاہوں کے شہنشاہ جلال میں آ گئے،
اور جب اللہ جلال میں آ جائے گا تو دنیا کا حال کیا ہوگا، انسانوں کا حال کیا ہوگا۔ اللہ اپنی حفاظت دے رکھے، فرشتے حاضر ہیں، اللہ کے نبی کی ذات گرامی موجود ہے۔ کون ذات گرامی؟ رحمت للعالمین کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور رؤوف الرحیم کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسلیں ایمان لا سکتی ہیں، ان کی اولاد جو ہوگی اسے ہمیں امید ہے وہ ایمان لا سکتی ہے۔ تو ہم اپنے انتقام کی خاطر، اپنے بدلے کی خاطر ان کو کیوں پسوائیں؟ ہم ہوتے پیس ڈالیے سبوں، ایک شخص بھی باقی نہ، سب کو پیس پاس کنارے کر دو، سب کو ایک دم اڑا دو دنیا سے۔ لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کا اور اپنی رحمت للعالمین کا اظہار فرمایا، دکھایا کہ اتنے تمام چیزوں کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے اپنے جلال کو کنٹرول میں رکھا، اور اللہ نے اپنے جلال کو دکھلایا کہ اگر ہم جلال کی وجہ سے کہو تو پورا طائف صاف ہو جائے گا، زمین کا پتہ نہیں چلے گا، انسان کیا۔ لیکن نبی علیہ السلام پر قربان جانا چاہیے کہ ان کی دعا کی وجہ سے، ان کی امید کی وجہ سے آج پورا طائف صاحب ایمان ہے، پورا طائف کتنی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابت کا رحمت للعالمین کا ثمرہ ہے۔ تو امت کو یہ پیغام دیا کہ تبلیغ کی راہ میں، دین کی راہ میں جو پریشانی آئیں، تانے آئیں، اذیتیں ہوں، اس پر صبر کیجیے، اس کا انتقام مت لیجیے، اس کے متعلق اللہ سے دعا کیجیے۔ دعا بھی ایک تبلیغ ہے۔ اگر ہم اپنی دعا کے ذریعے سے کسی کو صاحب ایمان بنانا چاہتے ہیں اور کسی کو اسلام پر لانا چاہتے ہیں، یہ دعا بھی مبلغ، یہ دعا بھی تبلیغ ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو مانگا تھا دعا کے ذریعے سے، ان کے پاس ایمان لے کر نہیں گئے تھے، اللہ سے مانگا، اور اللہ رب العالمین نے اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین، کہ اللہ دو شخصوں میں سے ایک کو ہمیں عطا فرما، عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام، یعنی ابو جہل کو یا عمر ابن خطاب کو۔ تو اللہ نے عمر ابن خطاب کو قبول فرما لیا۔ یہ نبی کی دعائی تبلیغ تھی۔ اللہ رب العالمین کے حضور میں آپ نے دعا کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرانے کی دعا مانگی، اور پھر انہیں توفیق دی گئی اور وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ دعائی تبلیغ بھی ہے، زبان سے دعا کے ذریعے سے اللہ سے تبلیغ کی جا سکتی ہے، بندوں کو مانگا جا سکتا ہے، اور اسلام کی نشر و اشاعت کی جا سکتی ہے، اور خاموش تبلیغ بھی کی جا سکتی ہے، اور زبان سے بھی کی جا سکتی ہے، اعمال سے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حکم فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو اللہ کے نبی نے اس فریضہ کو انجام دیا، اور بے شمار واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، کن کن طریقے سے اللہ کے نبی نے انفرادی اجتماعی تبلیغ فرمائی۔ ایک یہودی کا بچہ حضور کی خدمت میں آتا جاتا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، صرف آتا جاتا تھا۔ کچھ دن ہو گئے وہ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ بچہ نہیں آتا جو آتا تھا، ہفتوں ہو گئے، 15 دن ہو گئے، دکھائی نہیں دیتا۔ کہا اللہ کے نبی وہ سخت بیمار ہے۔ کہا بیمار ہے؟ کہا چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ تقریباً 4 5 6 7 کتنا میل دور سے وہ آتا تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بچہ دیکھا کہ وہ قریب المرگ ہے، یعنی وہ مرنے کے قریب ہے، اتنا بیمار ہے، اور چند ہی منٹوں کا مہمان بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرانے بیٹھے، دیکھا، کہا بیٹا کیا حال ہے؟ وہ اللہ کے نبی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھ لو۔ تو اس نے اپنے باپ کی جانب دیکھا، باپ تو ہم کو نہیں مارے گا، باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی یہودی، بیٹا بھی یہودی، اور باپ کے سامنے کیسے نبی کلمہ پڑھ لوں؟ ایسا نہ ہو کہ جو ہے ہمارے اوپر سزائیں نافذ کر دی جائیں۔ باپ نے کہا بیٹا تاکو نہیں، جو نبی فرما رہے وہی کرو، پڑھ لو، تم چند منٹوں کے مہمان ہو۔ تو اس بچے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو پڑھا اور اس کی روح پرواز کر دی۔ اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی انفرادی تبلیغ کہ اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس سے وہ بچہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا۔ تو یہ کب کس کو ہو سکتا ہے اور کب فائدہ ہو سکتا ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ حضرت ابو طالب کو دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی کہتے ہی رہے لیکن ایمان نہیں لا سکے۔ اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی، اس لیے وہ ایمان نہیں لا سکے، جبکہ اللہ کے نبی بہت افسوس کرتے تھے، کاش کہ میرے کان میں بھی کہہ دیتے تو میں اللہ کے گواہی دیتا۔ لیکن قوم کی وجہ سے، سرداران قریش کی وجہ سے ابو طالب نے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکے کہ یہ قوم کیا کہے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مبلغانہ طریقے سے دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔